میرے کو بولا کہ میں انٹرویو نہیں دینا چاہتی، جبکہ میں نے انٹرویو نہیں دیا تھا. میرے کو بولا میں نے انٹرویو دے دی ہے، میں نے اس معاملے میں زیادہ کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا صرف 1 منٹ کے لیے دے دیں، صرف آپ کی بات ریکارڈ کرنی ہے. ہماری ٹیچر ایک کیمپس 10 کی ٹیچر تھی، انہوں نے بولا اگر آپ پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو آپ لڑیں گے، تو ہم آپ کو بچا لیں گے. کچھ بھی نہیں ہوگا سر. اب وہ نیوز اینکر کے ساتھ کھڑی ہوگی، نیوز اینکر نے ہمیں اسکرپٹ دے دی کہ آپ نے ایسے ایسے بولے، اور ان کو بول دیا کہ سی ایم پنجاب کو آپ بولیں کہ ہمیں انصاف چاہیے، ادروائز آپ کو انصاف نہیں ملے گا، آپ کو بولنا پڑے گا اپنے حق کے لیے. ہم نے ان کی باتوں میں آپ کے میں نے بولا میرے ساتھ جو لڑکی جس نے مجھے واقعہ بتایا سارا، وہ تو اس کو بولنے میں تھوڑا ایشو تھا، اس کی زبان تھوڑی سی نا اٹک گئی تھی. تو مجھے میرے سے بولا کہ آپ بولو کلیئر بولو گی آپ بولتے زیادہ صحیح ہو جائے گا معاملہ میں. اس کے ڈر سے میں نے بول دیا کہ مس والے السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کو ٹاپک دیکھ کے پتہ ہی چل گیا ہوگا. شروع میں نے ویڈیو کا تھوڑا سا کلپ ایڈ کیا ہے جو کہ ہمارے پی ایم مریم نواز شریف نے بتایا ہے. پنجاب گروپ آف کالجز کا جو واقعہ لاہور میں کیمپس نمبر 10 میں جو پیش آیا واقعہ، اس کے بارے میں پھر سے گفتگو کر رہی ہوں کہ کیا مدعی بھی نہیں نظر آیا، اور مطلب کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی مدعی ہے ہی نہیں اور یہ واقعہ اس طرح کا ہوا ہی نہیں. پھر اس کے بعد عمران ریاض کا بیان سامنے آیا. اس کے بعد وہ بچی کا جو بہت زیادہ انٹرویو دے رہی تھی میڈیا کو کہ بھئی اس طرح واقعہ پیش آیا گیا، لڑکی کے ساتھ گارڈ نے زیادتی کی اور اس کو پھر ایمبولینس آئی، اس نے چیخیں لگائیں، اس کو لے کے جایا گیا، وہ بچی غائب کر دی گئی. اس کے بعد کیمرے توڑے گئے تاکہ کوئی بھی ثبوت نہ مل سکے. کیا یہ واقعہ اسی طرح ہی ہے؟ پھر فرا اقرار کا بیان سامنے آیا کہ ان کو رشوت دینے کی دی جا رہی تھی کہ آپ اس طرح بیان دیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور یہ اس واقعے کو ختم کرے کہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہی نہیں ہے. ایون دو کہ ایک لڑکی کے ماں باپ مطلب کہ سامنے آتے ہیں، کوئی بھی اس کا سامنے نہیں آیا، ایون لڑکی بھی نہیں سامنے آئی. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ آئی سی یو میں ابھی تک ایڈمٹ ہے، اس کو اسپائنل ایشو ہے، اور اس کے چچا کو اس کے باپ کا بیان دیا گیا ہے کہ وہ ہم رپورٹ دکھاتے ہیں اس طرح کہ ہماری بیٹی کو بدنام کیا جا رہا ہے. اب اس کہانی میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اور میڈیا پہ اس طرح کیوں ہنگامہ کیا گیا جبکہ اگر اس کی عزت نہیں لوٹی گئی؟ اور اسٹوڈنٹس اتنے پاگل تھے کہ اتنا بڑا احتجاج کر دیا پورے ملک میں، پورے سوشل میڈیا پہ کب سے یہ احتجاج گردش کر رہا ہے کہ اس کو انصاف دلایا جائے. اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ گارڈ نے زیادتی کی ہے. اور پھر پی ایم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے یہ بیان دیا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کو بلایا ہے جو اس کی دوست تھی یا کلاس فیلو تھی، جس نے یہ بیان دیا گیا تھا کہ ہمیں پتہ ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے والدین نہیں ہے. یا پھر اس طرح ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بعد دعا زہرا کی طرح والدین نہیں ہوتے کہ جو اپنی بیٹی کو منظر عام پر لا کے یا اس کے حق کے لڑیں. بعض کے بہت جذباتی ہوتے ہیں والدین اور وہ دل چھوٹا ہوتا ہے، یا پھر اس طرح کے غربت کی وجہ سے وہ سامنے نہیں آ رہے، یا پھر ان کے اوپر کوئی پریشر ڈالا جا رہا ہے، کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے. لیکن اگر اس طرح کا واقعہ نہیں تھا، بچوں کو ہینڈل کرنا تھا، انہیں موقف پیش کرنا تھا، انہیں بتانا تھا کہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا، انہیں سی سی ٹی وی فوٹیج دکھانی تھی. اور پرنسپل نے اس طرح کیوں نہیں کیا پی سی جی کالج کے، اور انہیں وہ فوٹیج کیوں نہیں دکھائے گی بر وقت کے تاکہ بچے اتنا تو. ہماری اے ایس پی شیر بانو کا بیان آیا کہ وہ کہتی ہیں اس کے والد، اس وکٹم گرل کے والد اور اس کے چچا کو بلایا گیا اور ان کا بتایا گیا کہ ان کے پاس میڈیکل رپورٹ بھی ہے، اور وہ کہتی ہیں اس طرح کا کوئی بھی کسی قسم کا واقعہ نہیں پیش آیا. ہم آپ کو باقاعدہ سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا سکتے ہیں کہ کوئی کیمرے نہیں توڑے گئے. اسٹوڈنٹس جھوٹ بول رہے ہیں. اگر اسٹوڈنٹس جھوٹ بول رہے تھے تو ان کو مارا پیٹا کیوں گیا؟ ان کے اوپر تشدد کا نشانہ کیوں بنایا گیا؟ ان کو وینس کے ساتھ ان کے سر کیوں مارے گئے؟ ان کو کیوں اتنا ڈنڈا لاٹھی چارج کیا گیا؟ ان کو ایون دھمکایا گیا، ان کے فون توڑے گئے، انہیں دھمکیاں دی گئی، انہیں کہا گیا اگر کچھ بھی نہیں تھا
تو اسٹوڈنٹس کے اوپر اس طرح کیوں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اسٹوڈنٹس اس طرح کیوں کیمپس کے بعد احتجاج رہے اور اتنا زیادہ انہوں نے احتجاج کیا؟ اگر اس طرح کا واقعہ نہیں تھا کہ کیوں اسٹوڈنٹس کو اس طرح ورگلایا گیا اور کس نے ورگلایا؟ اور کیا اس میں کوئی سیاسی پارٹی کا نشانہ ہے، مطلب سیاست کا کوئی رنگ دیا جا رہا ہے؟ ایس ای او ہونی تھی، ایس ای او کی وجہ سے کیا جاتا ہے، جس طرح کہ مریم نواز نے پیغام دیا گیا عوام کے خلاف پریس کانفرنس، عوام کے لیے پریس کانفرنس کی، جس میں بتایا گیا کہ یہ سیاسی پارٹی کا بھی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ اتنے عرصے بعد ایس ای او ہو رہی تھی تو اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، تو اس لیے اسٹوڈنٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ اسٹوڈنٹس ہمارے اپنے ہیں، ہم ان کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے اور کوئی بھی اس طرح کی زیادتی نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد عمران ریاض نے بھی یہ بتایا کہ ہم اس کا موقف نہیں مدعی نہیں پیش ہوئی، نہ اس کے والدین، نہ ہی کوئی اس کا عزیز و قارب پیش ہوا، تو ہم چلو اس کیس کو نہیں مانتے، لیکن ہم اس چیز کو بہت ضرور ہے، اسٹوڈنٹس ہماری قوم کا سرمایہ ہے اور ایک پڑھی لکھی قوم اسی طرح بنتی ہے جب اس کے طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ اور عمران ریاض نے کہا کہ ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں جو ہمارے طلبہ کے ساتھ ظلم ہوا اور ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اور ایک وکیل نے پہلے تو یہ پیغام دیا گیا کہ وہ بچی ایکسپائر ہو گیا، مطلب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، اور پھر اس کے بعد چند ہی لمحوں بعد ان کا بیان آتا ہے کہ وہ بچی جو ہے نا اس طرح کا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ویسے ہی واقعہ گھڑا جا رہا ہے، ویسے ہی سوشل میڈیا پہ ویوز لینے کی خاطر اس طرح کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، حالانکہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ سمجھ نہیں آ رہی یہ کس طرح کا رنگ دیا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ وائرل ہونے والی بات کہ یہ ایک مذاق ہے، کسی کی زندگی کی اور کسی کی عزت اچھالنا کیا مذاق کی بات ہے؟ اس طرح کسی کی بہو بیٹی یا کسی کی بہن کی عزت اچھالی جائے اور پورے سوشل میڈیا پہ اس کا نام بھی لیا جائے، یہ ایک مذاق ہے۔ آخر اس کے والدین کیوں سامنے نہیں آ رہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ان پہ کوئی دباؤ ڈالا گیا ہے یا ان کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں تھا تو بروقت کیوں نہیں پرنسپل نے یہ کیا؟ اور ایون جو پولیس انسپیکٹر تھا جو انہیں روک رہا تھا اسٹوڈنٹس کو کہ کہیں کہ ادھر دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہ پیش آ جائے، کیا اس کا کہنا صحیح تھا؟ اسٹوڈنٹس کو اس طرح روکا جاتا ہے اور اسٹوڈنٹ سے اتنا جذباتی ہو کے سب کچھ توڑ پھوڑ کی، پھر اس کے بعد ان کے اوپر بھی بہت زیادہ تشدد کیا گیا، انہیں لے کے جایا گیا، انہیں مارا گیا، انہیں پیٹا گیا، ان کے اوپر پرچہ دیا گیا۔ ایون جو اسٹوڈنٹ سب کو بیان دے رہی تھی اس کو بھی پکڑ کے ہماری پی ایم مریم نواز نے بٹھا کے پریس کانفرنس میں اس سے بیان دلایا گیا کہ اس طرح کا کوئی نہیں تھا، یہ اسکرپٹڈ تھا اور مجھے جس طرح کا بیان دیا گیا ہے میں نے اسی طرح بولا ہے اور یہ سب غلط ہے، جھوٹی کہانی ہے، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرے ساتھ جو لڑکی تھی وہ ہکلا رہی تھی، اس سے بولنا نہیں صحیح ہو رہا تھا، اس لیے مجھے بیان دیا گیا اور آپ یہ پڑھیں، جو اسکرپٹ ہے یہ پڑھا جائے تاکہ انصاف ملے۔ اور مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، میرے سامنے اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا اور اس نے بھی یہ کہا اس طرح واقعہ جا رہا ہے، لیکن کیا یہ واقعہ درست ہے، صحیح ہے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور اس کے خلاف آواز لازمی اٹھائیے گا اگر کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے لیے لائک، سبسکرائب، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔